نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین و دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمارے دلوں کو اپنی رضاعت، اپنی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے 138 آیات کا مطالعہ کیا تھا کل تک، اور اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا مختصر سا جائزہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آج کی آیات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو تم پہلے کر چکے ہیں یا پہلی امتیں کر چکی، بہت سارے طریقے تھے جو پہلی امتیں کر چکی ہیں، تو تم ویسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری جو ہے ایسی اعمال، ایسی حرکتیں، ایسے کام پسند نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں، سنت کے خلاف ہوں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کو۔ کنہوں نے جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے بجائے ان کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے بیان، یہ جو قصے ہیں، یہ باتیں ہیں، تم لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور یہ ہدایت اور نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو متقی ہیں، مومن ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حدود میں رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج کی آیات مبارکہ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، 139 آیات مبارکہ کو آج دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیات مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تہنو تم ہمت ہارو، ولا اور نہ، تحزنو تم غم کرو، وانتم اور تم ہی ہو، اعلونا غالب ہو گے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مؤمن۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ۔ دوسری آیت بہت بڑی ہے، اس لیے آج اسی آیت پہ ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے رول ورڈ۔ تاہینو تم ہمت ہارو، واو ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تحزنو تم غم نہ کرو، ہا زا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اعلونا غالب ہو گئے، این لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب رہو کہ اگر تم مومن ہو۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟
वाहन राय अमल और अमूर के अंजाम देने में कमज़ोर पड़ना है। वला ताहिनु कुफार के साथ जंग करने में कमज़ोर ना पड़ो। वला ताहिनु तुम ना कमज़ोर पड़ो वरना जिहाद में ही बैठ जाओगे। वला तहज़नु और ना तुम गम करो जो मर्द में तुम्हारे मर्द में चले जाएंगे। तुम आलौना और तुम ही गालब रहोगे। कतादा का कौल है कि यानी सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने दुश्मनों से जंग की तरगीब दिलाई गई और उन्हें आजिज़ और कमज़ोर पड़ने से रोका है। इन कुन्तुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए एक कुलिया बयान फरमाया है दिया कि अगर फिल वाक़े मोमिन हो और सुस्त और गमगीन होने की बजाय अल्लाह पर तवक्कल और सब्र करो तो अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें गलबा अता करेगा। और अल्लाह तुम मगलूब व कहूर हो तो वो तुम्हें तो वो वजूद तलाश करो जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे न सिर्फ मुजाहिदीन के लिए हम आम लोगों के लिए भी एक नसीहत फरमाई है। और वो नसीहत क्या है कि तुम परेशान मत हो, तुम गमगीन मत हो, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारा यकीन कामिल होना चाहिए। कितनी भी बड़ी मुश्किल है, कितनी भी बड़ी आजमाइश है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा तकवा जो है तुम्हें इस परेशानी, इस मुसीबत, इस अजाब, इस कफियत और इस बीमारी से निकालने के लिए काफ़ी होगा। आयत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन कुन्तुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो, यानी कि तुम्हारा दिल जो है ईमान की हालत में है तो ना तुम गम करो और ना ही तुम परेशान हो। वला ताहिनु और ना तुम कमज़ोर पड़ो और वला तहज़नु और ना तुम गम करो। यानी कि किसी मामले में भी तुम्हारे साथ कोई भी मामला हो रहा है तो तुम कमज़ोर मत पड़ो, अपने हक पे खड़े हो तो डटे रहो, अल्लाह मदद करने वाला है। ये मत सोचें कि मेरे मुखालिफ बहुत बड़ा दुश्मन है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना पार्टी हो जाए दूसरी, अल्लाह से बढ़ के नहीं है। अगर आप हक पे हैं, अल्लाह के दिए हुए अहकामात को मजबूती से पकड़े हुए हैं तो आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। और ये यकीन और तकवा तभी आता है जब हम कुरान को पढ़ते हैं, इसकी आयात मुबारक पर गौर व फिक्र करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, कुरान तो है ही शिफा, कुरान तो है ही रहमत, कुरान के बगैर तो बरकत आ ही नहीं सकती। तो जब हमारा यकीन कामिल हो जाएगा कि कुरान पाक को छोड़ के हम ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपको उसी गुमान के हिसाब से अता करेगा। अब जैसे जैसे कुरान पढ़ेंगे वैसे वैसे अल्लाह तबारक व तआला आपको सुकून भी देगा, इज्जतें भी देगा और आपकी कदर लोगों में बढ़ा देगा। और जो दुनियावी मामलों में आप थक जाती हैं, आप कुरान को खोल के देखें, आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, आप आजमा के देख लें, आप जितनी भी परेशान हैं आप कुरान पाक खोल के देखें, आपको ऐसी आयत मिलेगी जिसमें आपके लिए तसल्ली होगी। मैं अपना आपको यहाँ पे एक वाक़या बताती हूँ। कुछ अरसा पहले की बात है, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। कुछ ऐसा मामला हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और किसी की वजह से परेशान थी। तो मैं ऐसे ही इत्तफाकी तौर पे यानी कि कुरान पाक खोला और हमारा यानी कि जो लेसन था उसको मैं पढ़ने लगी तो वो सामने जो आयत आई और वो इस कदर मुझे हैरान उस आयत मुबारक ने किया। उस आयत मुबारक का मफहूम था कि जो जालिम हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मुझे इस कदर उस आयत ने हैरान किया कि वाकई ही में उस मामले में
جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تھا اس معاملے میں واقع ہی سزا ملی ان لوگوں کو، اور میں بڑی اس معاملے میں نا عجیب مجھے خوشی والی فیلنگ بھی آئی اور حیرت والی فیلنگ بھی آئی کہ میں اس قدر ٹینشن لے رہی تھی اس معاملے کو لے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا تو ضرور ملے گی، ظلم کرنے والوں کو ان کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی جب آپ پریشان ہوں، آپ تکلیف میں ہوں، تو آپ کو قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے زندہ۔ آپ اس کو کھولیں گے، آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی آیت ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، جس کو آپ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیسے تسلی دی ہے۔ یہ قرآن پاک زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تو رکھ دیں گھر میں برکت کے لیے یا بزرگوں بخشوانے کے لیے یا ہمارے فوجدگان جو ہیں ان کے لیے ہے یا ہمارے بزرگوں کے پڑھنے کے لیے، ہماری ایج نہیں ہے، ہم ینگ ہیں، ابھی ہماری دنیا کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں۔ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، ترجمہ پڑھنا شروع کریں، تو اکثر کہتی ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، کیا کریں، پڑھنا بھی چاہتی ہیں لیکن ذمہ داریاں بہت ہیں۔ سوچے ایک لمحے کے لیے آپ فوت ہو گئی، ذمہ داریاں آپ کے ساتھ پہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول ہر لمحے آپ کو مصروف رکھے ہوئے، موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا اس کو کیا کہیں گی کہ میں مصروف ہوں، ابھی نہ آنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے؟ نہیں، جب موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا تو آپ اپنے لیے مہلت تلاش ابھی کریں، اپنی آخرت کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ دیکھیں قبر میں نہ گھر کی ذمہ داریاں ساتھ جائیں گی، نہ بچے جائیں گے، نہ شوہر جائے گا، نہ سسرال جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا، قبر اکیلی ہوگی اور اس میں آپ اکیلے نے ہی جواب دینے ہیں۔ اچھا کر کے جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور خدا نخواستہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس دنیا میں تو سوچ لے قبر دن میں کتنی دفعہ پکارتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر کے آنا۔ اور یہ تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا تھا، اب بھی بول رہی ہوں کہ آپ لوگ رمضان المبارک میں ہی ایسے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو دنیا داری میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ان پہ بہت بڑا احسان عظیم آپ کا ہوگا کہ آپ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ آپ ان سے کہیں بہن آپ لائیو کلاس نہیں لے سکتی، آپ ایسے پڑھ لیں، واٹس ایپ پہ پڑھ لیں، یوٹیوب سے پڑھ لیں، کسی طرح قرآن کے ساتھ جڑے تو صحیح، آپ کو پتہ تو چلے قرآن پاک کس قدر میٹھی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتنا میٹھا ہے، کتنی مٹھاس ہے اس میں، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے کو ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قدم قدم پہ اصلاح فرمائی ہے۔ اور جو یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسلی کیسے دے رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو۔ اب سوچیں سامنے آپ کے ایک بہت جیسی مشکل پڑی ہے اور پیچھے آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا آپ کی ہمت ٹوٹے گی؟ ایمان سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ہمت مت ہارو، جتنی بھی بڑی آزمائش ہے، جتنی بھی بڑی بیماری ہے، جتنی بھی بڑی تکلیف ہے، جتنی بھی بڑی مشکل ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو سوچیں آپ کی ہمت جواب دے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمت تب جواب نہیں دے گی جب آپ کو یقین پختہ ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو۔ غم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آپ پہ آ گئی، وہ تقدیر میں لکھی تھی، فرض کریں آپ کا کوئی پیارا
سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی وہ عمر بھی نہ ہو، تو وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جب وقت سے پہلے آپ کا پیارا کوئی اس دنیا سے چلا جائے۔ اور اس ٹائم اب آپ کے رب آپ کو کہہ رہا ہے وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو۔ اور یہ جو ہے اس ٹائم کا کیا ہوا صبر آپ کے پیارے کو لیے بھی اگلی منزل آسان کرے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ اجر و ثواب لکھے گا جس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو غم نہ کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں گی۔ ایک آدمی تھا، تو وہ رات کے ٹائم اس کی اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دوبارہ مجھے نیند آ جائے، وہ نہ آئی اسے نیند۔ اچھا، وہ بڑا بیزار ہو رہا تھا، بستر پہ لیٹا، بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اور اسے بڑی الجھن ہو رہی تھی کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ اچھا، کافی دیر اس نے کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور لانگ ڈرائیو کے لیے نکل پڑا۔ اب جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، تھوڑے دور جا کے اسے ایک مسجد نظر آئی، تو اسے ایسے ہی اس نے بے اختیار ہو کے مسجد کے سامنے اس نے اپنی گاڑی کو لاک کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ اور مسجد کے اندر ایک آدمی بیٹھا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا کہ اللہ بڑا پریشان ہو، حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے کوئی مجھے سن رہا ہے، وہ ساری باتیں اللہ سے آہستہ آہستہ آواز میں کر رہا تھا۔ اور رات کا وہ پہر تھا کہ جب کوئی حاضر ناظر انسان جاگتا ہے، جو اللہ والے ہیں وہی جاگتے ہیں۔ ایسے میں وہ گاڑی والا جو انسان تھا، جو اپنے گھر سے نیند ختم ہونے کی وجہ سے بیزاری کی حالت میں نکلا، اور اس وقت اس کو اس قدر حیرت ہوئی اس آدمی کی باتیں سن کے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی مدد کروں گا، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میری نیند جو ہے ختم ہوئی ہے تو اس کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اللہ سے جو دعائیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے گردن پکڑ کے لے کے آیا ہے کہ اس بندے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ رینے کا چھت پھاڑ کے یا چھپڑ پھاڑ کے اوپر سے گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا چھپڑ پھاڑنا یا اللہ تعالیٰ کا کسی کے گھر میں اس طرح چیزیں بھیجنا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب مال کو، صاحب حیثیت کو ایسی کفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کے پاس چلے جاتے جو رب پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں کئی دن یہی سوچتی کہ واقعی جو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، رب اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھیں، اپنے رب کے ساتھ اس طرح اپنا تعلق بنائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری زبان سے دعا نکلے گی تو میری قبول ہو جائے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ میرا رب صرف میرا ہے اور مجھے سن رہا ہے، اور ایسے میں نہ آپ کے پاس غم رہیں گے اور نہ ہی آپ کی ہمت ٹوٹے گی، کیونکہ ہمتیں بھی تب ٹوٹتی ہیں جب آپ کا یقین مکمل نہ ہو، اور آپ غم زدہ بھی تب ہوتے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ فی الوقت مومن اور سست اور غمگین ہونے کی بجائے اللہ پہ توکل اور صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور تم ان لوگوں پہ غالب آ جاؤ گے، یعنی تم جس کفیت میں بھی ہو اس کفیت سے نکل آؤ گے اور تمہیں ہمت عطا کی جائے گی۔ رسول اللہ نے الوہن کے بارے میں کیا وضاحت فرمائی ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے مسند احمد میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر وقت ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کہ بھوکے کھانے پہ کے پیالے میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، یعنی کثیر تعداد ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خشک و خس و خشاش جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا، تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الحیات و کراہیت الموت، زندگی سے محبت اور موت سے ڈر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اپنا محاسبہ کریں، کون ہے جو زندگی سے محبت نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے ہمیں بات بتائی کہ ہم پر قومیں بھوک کی طرح ٹوٹ پڑیں گی، یعنی کہ بھوکے کتوں کی طرح ہمیں پڑ جائیں گی۔ فلسطین میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھیں، شام میں، اسی طرح تمام ایسی جگہ پہ جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، اور جن ممالک میں ظلم نہیں ہو رہا ان کو مہنگائی نے اس قدر ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے کہ وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کیا فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق میں تنگی پیدا کرتا، اپنے رزق سے محروم ہوتا۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی یہ سزا ملتی۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہانی اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہوا ہے۔ گناہ ہمیں سارے یاد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو صورتحال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے دنیا سے محبت اور آخرت سے بے رغبتی۔ اللہ تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا راز کس کو قرار دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا راز ایمان کو قرار دیا ہے۔ اگر ایمانی قوت موجود ہے تو غلبہ تمہارا ہے۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد دل تشتگی اور مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی؟ غزوہ احد میں شکست کے بعد دل تشتگی سے اور مایوسی سے بچانے کے لیے فرمایا، جو مصائب پیش آ رہے ہیں اور جو مفادات تم سے چھوٹ گئے ہیں، ان پہ غم نہ کرو اور اس پر ہمت نہ ہارو، تم غالب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے سامنے نہ جھکو، تمام نظام حیات افضل ہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تمہارا کردار اعلیٰ ہے اس لیے کہ تم پوری انسانیت کے لیے رہنما ہو۔ اس زمین پر تمہارا مقام بلند ہے اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ نے اسے عہد باندھ رکھا ہے اور دوسروں کے لوگوں کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر تم سچے مومن بنو تو دنیا میں تمہیں سر بلند ہو کے رہو گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حاصل کلام کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو، یعنی کہ اگر تم ایمان کے رستے پہ چلتے ہو، اپنے آپ کو ایمانی جذبہ اپنے اندر بیدار کرتے ہو، اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہو اپنے رب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی عزت والا مقام عطا فرمائے گا، اور آخر میں تو انشاءاللہ ہے ہی ان کے لیے بلند مقام۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کبھی تم مصیبت میں آؤ اور کبھی تمہیں کامیابی ملے گی، تاکہ کھوٹے اور کھڑے کے درمیان فرق ہو جائے، اور تو ہو جانے کے بعد انجام اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سست پڑنے اور غم کھانے سے روکا ہے۔ ان دو کیفیات کا خاص طور پر یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہاں ان دو کیفیات کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ شکست کے بعد اس کا غم لاحق ہو جاتا ہے اور غم سست کر دیتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں شکست کے بعد دلوں کی شکست ہے۔
شکست خوری کو رد کیا ہے، جو انسانی نفس کو لاحق ہو جاتی ہے، انسان کو اٹھنے نہیں دیتی، بے عمل کر دیتی ہے، جبکہ ایمان عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کفیات سے باہر نکالا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم پر غلبہ رہے گا، لہٰذا نہ تم سست پڑو اور نہ تم غم کھاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا اصل راز کسے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا اصل راز ایمان کو قرار دیا ہے۔ اگر ایمانی قوت موجود ہے تو تمہارا غلبہ یقینی ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی دور ہو، وہ آج کے دور کا مسلمان ہو یا صحابہ کرام کے دور کا وہ انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے یہ فرمایا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح کے جو ہے وہ فتح یابی ملے گی، اور تمہیں عزتیں ملے گی، بلند مقام ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عزت و والا مقام عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر مضبوط ایمان کی شمع جلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونا جس مقصد کے لیے ہے اللہ وہ مقصد کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو ہمیں معاف فرما کے ہمارے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔